آپ ایک پوری ڈش کھا کے کہیں میں نے چکھی ہے تو سب لوگ ہنسیں گے. یہ اتنے بڑے طبق کو صرف چکھنا قرار دیتا. چکھنے کا مفہوم عربی میں بھی وہی ہے, ہر معاشرے میں وہی ہے کہ کسی چیز کو تھوڑا چکھا جائے. ذائقہ, لفظ ذائقہ دیا, ذائقۃ الموت, اور واقعی کتنی حکمت آمیز گفتگو. ذائقہ کہہ کے بتایا کہ ذائقہ صرف چکھنے سے ملتا ہے. بے شک, واہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی چکھا اس وقت جاتا ہے چیز کو جب ذائقہ معلوم کرنا. اور اب دو چیزیں اس لفظ کے گرتے, دو لفظ. ذائقہ جو چکھ رہا ہو اسے ذائق کہتے ہیں عربی میں. ذائق جو چکھ رہا ہو, اور جس چیز کو چکھ رہا ہو اسے مذوق کہتے ہیں. مذوق. اب یہ دو لفظ نئے ہیں لیکن آپ سب کے ذہنوں میں رہ جائیں گے, مطلب کم سے کم رہ جائے گا. ایک ذائق, ایک مذوق. کہا کیا, یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں کل نفس کو مخاطب کیا, ہر نفس, ہر شخص, ہر مومن, ہر کافر, ہر بندہ, کل نفس جو یہاں زمین پہ آیا اس کو موت چکھنی. یہ نہیں کہا کہ موت تمہیں چکھے گی, یہ نہیں کہا. نفس سے کہا کہ تم موت کے ذائقے کو چکھو گے. یہی بات ہے نا. یہ بات جب ذہن میں بیٹھ گئی تو اب اگلا جملہ کہ موت ہے کیا, اور موت کو کس زاویے سے ہم سوچیں تو تمنا موت ہمارے نفس میں بیدار ہو. نفس مومن میں خاص ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمنا موت رکھتا ہے, کیونکہ اس موت میں ایک حسین ترین وعدے سے آغاز ہے کہ زیارت روح علی ابن ابی طالب. کون چاہے گا کہ روضے کی زیارت کا اشتیاق قدم ٹکنے نہیں دیتا, اور چہرہ علی اگر سامنے آ جائے, قدم علی پہ سر جھکانے کی منزل آ جائے تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے. اس لیے موت کو بہت خوشگوار بنا کے بتایا گیا کہ زیارت علی ہو. اور یہاں بھی ذائقہ, ذائق اور مذوق. مذوق کون ہے؟ جس چیز کو چکھا جائے. اچھا چکھا کیسے جاتا ہے؟ ایک چھوٹے سے چمچ میں یا ہتھیلی پہ لے کے آپ کہ اس میں نمک کتنا ہے, فلاں چیز کیا ہے, مسالہ کیسا ہے, چکھا جاتا ہے. تو یہ اس حد تک اتنی مقدار کو جب آپ نے اپنی زبان پہ رکھا تو اس کے لیے لفظ ہے چکھنا. اس کا نام ہے ذائقہ لینا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اب بس بات ایک ہی آپ کے ذہنوں سے سوال کروں گا اور جواب آپ کے پاس ہے. جو جواب آپ کو خود آ رہا ہے اس پہ آپ بولیں گے, آپ خود اس پہ داد دیں گے, مجھے بولنے کی ضرورت. جب آپ نے ہتھیلی پہ کچھ چیز رکھی اور ذائقہ, اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا تمہیں ذائقہ تمہیں چکھنا ہے, نفس کو. یہ چیز جب چکھی, مثال سے بات سمجھ میں آئی. یعنی جو ڈیپ گفتگو ہوتی ہے حکمت کی, وہ سادہ مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے. تو سادہ مثال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے سالن کے ایک دو قطرے رکھے, چکھ لیا, نمک کیسا ہے, ٹیسٹ کیسا ہے. اب یہ بتائیے یا اللہ ہمیں لفظ ذائقہ کہہ کے سمجھانا کیا چاہتا ہے, بس وہ عرض کرو کہ آپ نے جب چکھا اس کو تو بتائیے چکھنے کے بعد آپ ذائق تھے, یہ مذوق تھا. چکھنے کے بعد ذائق ختم ہو گیا یا مذوق ختم ہو گیا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت سے انسان ختم ہوا, نہیں. موت سے وہ جس چیز کا ذائقہ تھا ہتھیلی پہ موت کا ذائقہ رکھا گیا, آپ نے جب چکھ لیا تو اب موت کو موت آ گئی. اور اب چونکہ موت مر گئی, اس فانی زندگی کے ساتھ
لگی ہوئی تھی موت، موت کے لمحے میں موت مر گئی، اب آپ دائمی اس زندگی میں چلے گئے جس میں احتمال موت نہیں رہا۔ اور اگر سارے بیدار ہو کے سن رہے ہیں تو میں بیداری کو بھی داد دوں گا۔